وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی توانائی اور اپنے دل کی صحت کو بغیر کسی قیمت کے کھو دیا ہے۔ میں نے حالات اور لوگوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ دیا، اور اب میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ ان پر اتنا کچھ وار دیا جائے۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ بھائی کیا ہے، 20 سال کی جوان لڑکی بازار جاتے ہوئے 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کر خود کو محفوظ سمجھتی ہے، اس اعتماد کا نام بھائی ہے۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائیں اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کریں۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر وہ خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ میں پہلے بے وقوف ہوا کرتی تھی، مجھے لگتا تھا لوگ قسم اٹھانے کے بعد سچ بولتے ہیں،